ہیلو، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم انکل. آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور تمام ویورز سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ حاصل کریں. انکل، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی فلاسفیکل ٹائپ آف لیڈرز ہیں، یعنی کہ جو تعلیمی حوالے سے اور سوشیالوجی کے حوالے سے اور پولیٹیکل حوالے سے جو ذہین ہیں، جو وائز لیڈرز ہیں، وہ جب وہ ٹائم آتا ہے کہ وہ کچھ ملک کو ڈیلیور کریں، وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اور جب ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چینج آئے، تو از دیٹ واٹ دے آر تھنکنگ اباؤٹ؟ مطلب وہ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ان کو کرنا چاہیے؟ اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. اور کیا اس طرح کا عمل صحیح ہے؟ اگر اس طرح کا عمل صحیح نہیں ہے تو اس کو آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے. شکریہ. اوکے طاہر صاحب، اچھا موضوع آپ لے کر آئے ہیں. حسب عادت بہت اچھا سوال ہے، کافی اہم سوال ہے. بیٹا اس کا جواب بڑا آسان، اپنی اردو زبان میں، انگریزی میں آپ سمپل کہیں گے، بڑا آسان جواب ہے. آج سے 150-200 سال پہلے جو ہمارے بر صغیر کے لوگ پڑھنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے ملک سے باہر گئے، جس میں انگلستان جیسے ملک کا بڑا کردار ہے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت جب ہمارے پاس جگہیں نہیں ہوتی تھیں اسکول، یونیورسٹی اور مدرسے بنانے کی، انہوں نے وہاں مینار، ترقی کے مینار کھڑے کر دیے تھے 150-200 سال پہلے. یورپ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنا کے، بڑے بڑے کالجز بنا کے، بڑی بڑی تنظیمیں جن کا علم سے تعلق تھا اور علم کے فروغ سے تعلق تھا، اس حساب سے انہوں نے ایک امپریشن پوری دنیا پر بنانا شروع کیا. اچھا، آپ سب سے پہلے تو ہمارے لوگ ان کے ماتحت 110 سال ان کی حکومت رہی بر صغیر میں، وہ کام کرتے رہے، تو 110 سال بڑا وقت ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے اس زمانے کی 3-4-5 نسلوں کا جو مائنڈ سیٹ بنا، یا جو ان کے ذہن کا معیار بنا، وہ آپ نے یہاں کی چیزوں کو وہاں سے کچھ شیئر کرنا شروع کیا. مطلب اس کے ساتھ آپ کے روابط بنتے گئے، جس طریقے کے بھی ان کے قانون تھے، جس طریقے کا بھی ان کا کلچر تھا، زبان تھی. بہت سارے الفاظ انگریزی کے اردو میں آ گئے، بہت سارے کھانے آ گئے، بہت سارے کپڑے آ گئے، بہت ساری چیزیں آ گئی. اور ان کی قابلیت کا معیار یہ تھا ان یونیورسٹیز کا کہ یہاں کے جو معلم تھے، بڑے استاد تھے، بڑے قابل لوگ تھے، جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، سر سید احمد خان جیسے، محمد علی جوہر جیسے، اور اپنے سلیم اللہ خان جیسے، اور نظام ذکر حیدرآباد جیسے قابل لوگ. لیکن سب کے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی آکسفورڈ از آکسفورڈ، کیمبرج از کیمبرج، اینڈ لیڈز از لیڈز. تو وہ بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے جن کا دعویٰ پوری دنیا پہ، جس کا دبدبہ تھا، اور انگلستان کی پوری دنیا پہ اس زمانے میں حکومت تھی. تو وہ اس کا ایک اثر یا رنگ آنا دوسری قوموں میں ایک لازمی عمل تھا. وہ ایک فطری عمل ہے، تاریخی عمل ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اس چیز کو پھر فروغ بھی دیا. ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ یار علم کو پھیلانا، جیسے بھی ان کی فطرت تھی، جیسے بھی ان کا تعصب تھا، جیسا بھی ان کا مذہب تھا، فلسفہ تھا، لیکن انہوں نے تعلیم کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار لوگوں کو تعلیم نہیں دی جائے، کیونکہ وہ خود اس کے شیدائی رہے ہیں. اور ان کے عمل میں تعلیم لوگوں کو دینا ایک اچھا عمل ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کہ اگر آپ اس کو ان کی روشنی سے مانوس کریں. بہرحال تو یہاں کے لوگوں کی ایک عادت بنتی گئی کہ یار، آپ کو میں ایک چھوٹا سا لفظ بتاتا چلوں، آپ کے معلومات میں ہوگا. انگلستان جانے کو پڑھنے کے لیے ولایت کہا جاتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے، ولایت جیسا تاریخی نام اور
روحانی نام جس کو صرف اچھی چیزوں سے منسلک کیا جا سکتا ہے، وہ انگلستان کے لیے کہا جاتا تھا کہ بھئی میرا بیٹا ولایت جا رہا ہے، میری بیٹی ولایت جا رہی ہے، میرا چچا ولایت جا رہا ہے، میرا پوتا ولایت جا رہا ہے پڑھنے کے لیے. یہ شان تھی ان انسٹیٹیوشنز کی. تو وہاں سے سیکھنا تو ایک، میں تو اللہ کے فضل سے کافی براڈ مائنڈڈ ہوں. اس میں سیکھنے میں آپ کسی قوم سے سیکھ سکتے ہیں، کسی مذہب سے سیکھ سکتے ہیں، کسی سوسائٹی سے سیکھ سکتے ہیں. اس میں کبھی بھی مطلب نظر اندازی نہیں کروں گا، مطلب وہ نہیں کروں گا، بخالت نہیں کروں گا. جو سچ بات ہے، ان کا ایک اسٹینڈرڈ تھا، اسٹرکچر تھا، تعلیم کا ایک معیار تھا. ہمارے لوگ جو پڑھ کر آئے انہوں نے وہاں سے کچھ سیکھا. ٹھیک ہے، ان کے عادات و اطوار اور ان کی تہذیب کو انہوں نے پوری طریقے سے نہیں اپنایا، لیکن بہت ساری چیزیں اپنائیں جس کی وجہ سے ان کے پاس ایک ایسی چیز آئی جس کو آپ ڈبل اسٹینڈرڈ کہہ سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے، جو ایک بدترین عمل ہوتا ہے. آپ نے ڈبل اسٹینڈرڈ بنا کے اپنے مذہب، اپنے کلچر، اپنے تاریخی وجود اور اپنے طور طریقوں میں آپ نے سمجھ لیجیے ایک چھرا کو، وہ غلط کیا. آپ نے بھائی سیکھنا تھا سیکھ لیتے، لیکن اپنے انداز میں اپنی انفرادیت کے ساتھ اس کو ایک نیا انٹرپریٹیشن دے کے، ایک نئے علم کی افادیت سے آپ اپنے پہلو سے اپنے تہذیب کو روشن خیال بناتے جس میں آپ فیل ہو. تو وہ آپ ڈبل اسٹینڈرڈ بنا کے آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ان کی ایک بھدی کاپی بنانا شروع کی، ان کی زبان بولنا شروع کیا، ان کا لباس پہننا شروع کیا، ان سے ان کے فلسفے پڑھنا شروع کیے، ان سے متاثر ہوئے، احساس برتری میں آ گئے، کم تری میں آ گئے. میں انگلینڈ سے پڑھ کے آیا، اپنے لوگوں کی آپ نے ایسی تیسی کر دی، اپنے لوگوں کو ہی آپ نے حقیر اور ذلیل و خوار سمجھنا شروع کیا کہ بھئی یہ کیا جانتا ہوگا، جاٹ ہے، جانور ہے، کسان ہے، بیکار ہے، چپراسی ہے. وہاں آپ کی خرابیاں شروع ہو گئی، کیونکہ ہمارا مذہب اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ انسان میں آپ نے فرق ڈالنا ہے. اچھا یہ فرق نہیں ہوا. اچھا آپ جو سیکھ کر آئے، پھر وہ آپ اتنے متاثر ہوئے اس کلچر سے کہ جب آپ یہاں آئے واپس، تو آپ کو یہاں چینجز لانے کے لیے رکنا پڑے گا. وہ اس کے لیے آپ کے ضمیر نے اور آپ کے مزاج نے اس کو اس لیول پہ گوارا نہیں کیا. بڑے بڑے لیڈروں کی بات کر لیں آپ، ہمارے اپنے قائد اعظم کی مثال لے لیں، گاندھی کی لے لیں انڈیا میں مثال، نہرو کی لے لیں، علامہ اقبال کی لے لیں، محمد علی جوہر کی لے لیں، خان لیاقت علی خان کی لے لیں. بھائی یہ سارے لوگ باہر سے پڑھ کے آئے اور ان کا جو نیشنل بر صغیر کا جو نیشنل پرائڈ تھا کہ ہی از اے گریجویٹ فرام کیمبرج اور ہی از اے گریجویٹ فرام آکسفورڈ، تو وہ ایک آپ سمجھ لیجیے سند تھی آپ کی شان کی، آپ کے وقار کی، آپ کی ریکگنیشن کی پوری دنیا میں، کیونکہ وہ انسٹیٹیوشنز اس لیول. اس پر ہمارے کچھ لوگوں نے کام کیا. عثمانیہ ریاست کی میں ضرور بات کروں گا، حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی جو بنائی، اور پھر کروں گا سر سید احمد خان صاحب کی علی گڑھ یونیورسٹی. یہ دو ایسی یونیورسٹیاں تھیں اس زمانے میں کہ جس کو آپ کمال کہہ سکتے ہیں. آکسفورڈ کا تمام کورس ان یونیورسٹیوں میں اپڈیٹ کر کے پڑھایا جاتا تھا اردو زبان میں، اور وہی کچھ سر سید احمد خان نے کیا، ایک عظیم کام علی گڑھ کی یونیورسٹی بنا کے. وہ بھی بڑے متاثر تھے انگریزی تہذیب سے. وہ جتنا بھی ہم کہیں کہ یار سر سید احمد خان صاحب نے بہت عظیم کام کیا، بالکل عظیم کام کیا، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، ہمارے عزت کے لائق ایک عظیم لیڈر ہیں اور روشن خیال ترین انسان ہیں. تو آپ نے جو کام کیا ہے مسلمانوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، ایک عظیم کام کیا. لیکن جو آپ وہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں اس کو اگر آپ اپلائی کر دیتے صحیح طریقے سے تو آپ کا فروغ دوسرا ہوتا، آپ کی ترقی دوسری ہوتی. جو آپ ڈبل مائنڈ ہوئے، اس نے آپ کو کیا ہے مکمل طور پر نااہل، کیونکہ جو آپ نے سیکھا اس کو آپ نے یہاں امپلیمنٹ نہیں کیا، اور جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے کہ آپ پھر واپس چلے گئے، واپس جا کے وہاں کسی کوچے میں بند ہو گئے، کسی اپارٹمنٹ میں بند ہو گئے، کسی جگہ بیٹھ گئے. آپ نے ملک کو پھر چھوڑ دیا، پھر آ گئے، پھر چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا تو بالکل ہی چھوڑ دیا. یہ چیزیں جو آپ میں افراتفری پھیلی اور جو آپ کی تعلیم کا فروغ اور اس کا جو نچوڑ تھا اس کو آپ اس بر صغیر پر نہیں پھیلا سکے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ڈبل اسٹینڈرڈ بنائے جو ایک غلط عمل ہے. پھر آپ نے ان کی تہذیب سے
وہ چیزیں نہیں سیکھیں جو کلچرلی بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے. ایٹیکیٹس جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہم نے نہیں سیکھا. او بھائی بہت ساری چیزیں, کھانے کا عمل, ڈریس کرنے کا عمل, بات کرنے کا عمل, ایک دوسرے کا خیال کرنے کا عمل, وہ ساری چیزوں کو آپ نے بس انگریز ہے بھائی, عیسائی ہوگا یار, مولد ہوگا, ہندو ہوگا, ہم نے سیکھنا ہی نہیں. تو وہ ہو گئی بات غلط. آپ نے جہاں نقصان اٹھایا ہے آپ نے اپنے سوچ کو گلوبلائزیشن کی طرف اس زمانے میں نہیں لایا. ٹھیک ہے بھائی, نہیں تھی روایت, سمجھتے ہیں, لیکن آپ کے پاس علامہ اقبال جیسے, قائد اعظم جیسے, لیاقت علی خان جیسے کرتا دھرتا لوگ, عظیم لیڈرز, یہ سارے وہاں کی پیداوار ہیں. آپ نے یہ نہیں بھولنا ہے. ان انسٹیٹیوشن نے انہیں وہ لیول دیا ہے. اور آپ کا جو تعصب ہے یہ کب ختم ہوگا؟ آج اچھا دن ہے, آج سے ختم کر لیں, دوستی کریں کلچر سے. اگر کلچر آپ کو اڈاپٹ بھی کرنا پڑتا ہے, اور بھائی آپ کوئی بیچ کا راستہ نکالیں, لیکن اپنے آپ کو چونچوں کا مربع نہیں بنا. آپ نے اس چیز کو اس طرح نہیں رکھنا. اس پر دوبارہ بات کروں گا, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, لیکن انشاءاللہ. تو میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس پر میں دوبارہ بولوں گا, کیونکہ یہ کافی بڑا ٹاپک ہے. یہ ہم نے مختصر کرنے کی کوشش کی, سمجھ لیں, تعارف سمجھ لیں, لیکن اس میں اور بہت ساری وضاحتیں آئیں گی, اور آپ کو اس خیال سے بالکل سمجھایا جائے گا کہ بھئی ہماری کیا وجہ ہے ترقی نہیں ہونے کی اور بے راہ روی کی, اور ہم کیوں نہیں ان یورپین قوموں کی طرح قابل ترین قوموں میں کیوں نہیں تبدیل ہوئے, ہمارا ڈسپلن کیوں نہیں بنا, ہمارا اسٹرکچر کیوں نہیں بنا, ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. تو اس کی وجہ یہ ہے. بہرحال نا امید نہیں ہوں, آپ کا خادم ہوں, آپ کا انکل ہوں. آپ نے ہمارے پروگرام کو ضرور دیکھنا ہے, اور کوشش کریں کہ اس پروگرام کو آپ اٹھائیں. یہ ایک اچھا پروگرام ہے, اور اس میں جو کچھ کمی ہے, جو کمی رہ گئی ہے, کمی بیشی ہے, آپ نے ہمیں کمنٹس بھیجنے ہیں, سبسکرائب کرنا ہے, اس کو مضبوط بنانا ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ اچھی بات ہی سمجھائے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے ینگ کراؤڈ, ہمارے بچے, طالب علم, سب کے لیے دعا, پیار, اور آپ نے ترقی کرنی ہے. اور کسی سے بھی سیکھنا ہے نا تو ضرور سیکھ لینا. یہ نسلی امتیاز, یہ نسلوں کا فرق, یہ مذہبوں کا فرق, اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. یار, live in harmony and peace. You understand? Love and forgive. Live in harmony and peace. That's also the message of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Hazrat Isa as well, and many other prophets as well. Thank you very much, Pakistan. Pakistan Zindabad.